الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کی سورہ نمبر 111 سورۃ اللہب، جس کے اندر 5 آیات ہیں، ان کو پڑھنے سمجھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم اللہ کے اپنے بندوں سے مطالبے ہیں کیا، اور عین وہی کلام اللہ کے مسلمانوں پر حقوق ہیں۔ ہر مسلمان پر اپنی سمجھ بوجھ اور طاقت کے مطابق قرآن عالی شان کے یہ حقوق نافذ ہوتے ہیں۔ اسے مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اسے پڑھے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اس کو پھیلائے جیسا کہ پھیلانے کا حق ہے۔ اس طریقے سے ہم میں سے ہر مسلمان کے اوپر اپنی سمجھ بوجھ اور طاقت کے مطابق قرآن عالی شان کے یہ 5 حقوق نافذ ہوتے ہیں، اور اس میں ابتدائی درجہ یہ ہے کہ ہماری انفرادی زندگی کے اندر ہماری رائے، رویہ اور ہر فیصلہ قرآن عالی شان کے مطابق ہو جائے۔ ہماری رائے، رویہ اور ہر فیصلہ قرآن عالی شان کے مطابق ہو جائے۔ انتہائی درجہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگیوں میں فرد سے لے کر سماج تک، گھر سے لے کر بازار تک اور ہر حرکت سے لے کر حکومت تک قرآن عالی شان کا کلی نفاذ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی جرأت عطا کر دے۔ یہاں پہ ہم اللہ کا اٹل اور دائمی فیصلہ آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ اللہ کا اٹل اور دائمی فیصلہ، کیونکہ اللہ کی بات کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اٹل ہوتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ اللہ سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اہل کتاب، نہیں ہو تم کسی راہ پر جب تک کہ نہ قائم کرو تم تورات اور انجیل کو، اور اس امت کے لیے وما انزل الیکم من ربکم، اور اس تعلیم کو جو نازل کی گئی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، نہیں ہو تم کسی راہ پر جب تک کہ نہ قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں کی طرح مسلمان بھی اگر قرآن کو نافذ نہیں کریں گے تو بے توقیر و بے بکت ہو جائیں گے، اور اس کا نظارہ ہم آج کے حالات کے اندر دیکھ ہی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ اس کتاب یعنی قرآن عالی شان کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے بہت سوں کو زوال دے دیتا ہے۔ اور اسی کانسیپٹ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اس شعر کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اگر ہم ایسا پڑھ لیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو شاید اس میں مذائقہ نہیں ہوگا۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما غنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ کے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور نامراد ہو گیا وہ، نہ کام آیا کچھ اس کے مال اس کا، اور نہ وہ جو اس نے کمایا تھا۔ عنقریب جا پڑے گا وہ لپٹیں مارتی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی اٹھائے پھرنے والی ایندھن، اس کی گردن میں ہوگی رسی مونج کی۔ ابھی ہم ترجمہ و تفہیم آیت بآیت دیکھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور نامراد ہو گیا وہ۔ تبت کا مطلب ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہاں پہ 2 دفعہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نامراد و گھاٹے کے سودے کے اندر چلا گیا۔ ایک ہی آیت کے اندر ابو لہب کی تباہی اور نامرادی کی قبل از وقت اطلاع بھی ہے اور ربانی مہر بھی۔ دونوں ہاتھ ٹوٹنے سے مراد بربادی، اور آخری تب سے دونوں دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی مراد ہے۔ یہ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واحد فرد تھا
जिसे शख्सी हैसियत से इबरत का नमूना बनाए जाने की खबर है। पूरे कुरान आली शान में किसी दूसरे दुश्मन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अल्लाह ने उसको मुमताज़ नहीं किया, सिर्फ अबू लहब को किया है। और इसकी वजूहात क्या हैं वो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। अबू लहब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। इस तरह उसका शजरा नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला तक मुकम्मल यकसां था। चुनांचे क़यामत तक के लिए असूल तय हो गया कि निजात के लिए हसब नसब या रिश्तेदारियां नहीं बल्कि ईमान शर्त है। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने इस जगह पे इसी आयत के अंदर ये असूल हमारे सामने वाज़े कर दिया। कसब, ना काम आया कुछ उसके माल उसका और ना वो जो उसने कमाया था। यहाँ पे दो किस्म के मालों का जिक्र है, अगना और कसब। पहले को दौलत के साथ तशबीह दी है मुफस्सिरीन ने, और दूसरे को कमाई उसकी औलाद की निस्बत से कि औलाद भी कमाई की में आती है। अबू लहब मक्का मुअज़्ज़मा के 4 अमीर तरीन अफराद में शामिल था और काबतुल्लाह का खजांची भी था। उसके 5 बेटे थे और वो अपनी दौलत और औलाद पर नाज करता था। मैंने इसका नाम कारून मक्का रखा है। कारून मक्का को ना दौलत की कसरत बचा सकी और ना ही औलाद की कसरत उसके किसी काम आ सकी। दौलत भी बहुत थी, औलाद भी बहुत थी, किसी काम नहीं आई। उसने सिसक सिसक कर और एड़ियां रगड़ रगड़ कर ऐसे उस पर मौत वाक़ई हुई कि कोई भी उसके करीब नहीं आता था। उसको ऐसी बीमारी होगी, दाने निकल आए उसके मुंह के ऊपर, उसके पूरे जिस्म के ऊपर, और इतनी उनके अंदर से बदबू आती थी कोई उसके नज़दीक भी नहीं जाता था। और उस दौर में इसको वबाई मर्ज समझा जाता था, तो वैसे ही लोग उससे दूर हट गए। 3 दिन तक वो मरा पड़ा रहा, कोई उसके नज़दीक नहीं आता था। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब जा पड़ेगा वो लपटे मारती आग के अंदर। लहब कहते हैं भड़कती और शोले मारती आग को। इंतहाई जलाली मगर बेमिसाल जमाली असलूब से अल्लाह ने अबू लहब, जिसका मतलब ही ये होता है सुर्खो सफ़ेद, ऐसे जैसे शोले उसके चेहरे से, जैसे यहाँ पे एक तस्वीर में नजर आ रहा है कि उसका चेहरा ऐसा सुर्खो सफ़ेद था कि जैसे आग निकल रही होती है। अल्लाह ने उसके नाम के साथ ही लहब, दोज़ख की आग के साथ जोड़ दिया उसको। जहन्नम में लहब का मतलब है ऐसी आग जो लिपटे मारती, इंतहाई भड़कती आग। उसकी खबर दे दी कि दुनिया में भी अबू लहब है तो फिर जहन्नम में भी लहब के अंदर ही जाएगा। सयस्ला का जो लफ्ज़ शुरू में है, इसका एक मानी जलाया जाना या भूना जाना है, ऐसे जैसे कि चरगा रोस्ट होता है, उसको भी सयस्ला कहते हैं। इस तरह ये इंतहाई लर्जा खेज सूरत हाल पेश करती है और शातम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बहुत बड़ा गुस्ताख था उसका जहन्नम में अबरतनाक इंजाम वाज़े करती है। वमरातुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी भी उठाए फिरने वाली ईंधन। हतब ईंधन को कहते हैं। अबू लहब की बीवी उर्वा बहुत हसीन और जमील औरत थी और उसका नाम ही उम्मे जमील था। सख्त इस्लाम मुखालिफ थी और दुश्मन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। वो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी और इस्लाम मुखालिफ लगाई बुझाई भी करती थी। ये ईंधन उठाने से मुराद ये कि वो लकड़ियां उठाती थी और इस तरह जैसे कि इस तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर वो ये रखती थी कि अंधेरे में जब फजर के लिए या सुबह के टाइम फरागत हाजत के लिए बच्चे निकलें तो सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ हो। और दूसरा, हमालत अल हतब का मतलब चुगलखोर भी होता है, लगाई बुझाई करने वाला, उसको भी हमालत अल हतब कहते हैं। और अल्लाह ने फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमाज़ा, खराबी है उसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे और पीठ पीछे बुराई करता है। तो वो दुनिया में इस्लाम मुखालिफत में आग लगाती थी, जहन्नम में भी वो इसी तरह अबू लहब के लिए आग भड़काएगी। ऐसी खूबसूरत तरकीब के साथ अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत को ऐसे जोड़ दिया, दोनों नक्शे हमारे सामने पेश कर दिए कि जो दुनिया में काम करी है उसी तरह उसका आखिरत में भी मामला होगा। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में होगी रस्सी मूंज की बटी हुई, जैसे कि हम ये
ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوائنڈ ایسے کر کے ٹوسٹڈ روپ ہوتی ہے اس طرح ہوگی۔ جمیل گلے میں قیمتی ہار پہنتی تھی اور اسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کرنا چاہتی تھی۔ بہت مہنگا تھا اور وہ کہتے جتنے پیسے بھی لگیں گے میں لگاؤں گی، یہ ہار تک میں بیچ دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کے مشن کے خلاف۔ اس آیت مبارکہ میں جہنم کا نقشہ ہے کہ وہاں جمیل کو دنیاوی ہار کی نسبت سے مونچھ یا تاروں کی بٹی ہوئی سخت رسی گلے میں باندھ کر گھسیٹا جائے۔ دنیا میں جو چیز اس کو عزیز تھی، آخرت میں بھی اسی کی نسبت سے اللہ نے جہنم کا معاملہ بتا دیا ہمیں۔ اور جمیل کی موت رسی کا پھندا گردن میں پھنس جانے سے ہی واقع ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ المسد بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے۔ ابھی سورہ لہب کے لازوال اسرار و معارف کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ جس میں آپ کے سامنے 3 حصوں میں شان نزول کے تناظر میں سب سے پہلے ہم بڑھیں گے، پھر کامل قرآنی تفہیم کے تناظر میں اور آخر میں مارکہ خیر و شر کے تناظر میں دیکھتے ہیں یہ سورہ مبارکہ ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، سورہ شورى کے اندر ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور متنبہ کرو اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر سے شروع کیا، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بلایا، کچھ خاموش رہے، کچھ جو ہیں وہ ساتھ مل گئے اور کچھ نے شدید مخالفت کی، اور ان رشتہ داروں میں ابو لہب سب سے آگے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر آپ نے سارے اہل قریش کو، مختلف قبائل تھے ان سب کو بلایا، پھر بازاروں میں تشریف لے گئے، موسم حج کے اندر جو دور دراز سے عرب سے حاجی آتے تھے ہر بندے کو ایک ہی بات کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دن صبح سویرے اپنے اقربا کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے قریش کے مختلف قبیلوں کو نام لے کر پکارا، وا صباحا وا صباحا وا صباحا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک خاص ایک ٹریڈیشن تھی کہ جب کسی نے بہت بری خبر کوئی سنانی ہوتی تھی، کوئی اعلان خبردار کرنے کا، منادی کرنی ہوتی تھی، تو وا صباحا کہتا تھا صفا کے اوپر جا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اسی طریقے سے کیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کل تم بہت بری صبح کا سامنا کرنے جا رہے ہو، ادھر آؤ میرے پاس آؤ۔ سب اہل قریش آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس وادی میں قریب ہی گھوڑ سوار دشمن چھپے ہیں اور تم پر غارت کر حملہ کرنے والے ہیں، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ نے ہر ایک کا نام لے کر سب کو موت کے بعد کے لیے فکر مندی اور اچھے اعمال کے بدلے جہنم سے گردن چھڑانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ اور سورہ انبیاء کے اندر یہ جو آیت ہے کہ ہر نبی 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ دنیا کے اندر تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے ہیں، کوئی 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ 10 پوائنٹ نہیں لے کے آئے، سنگل پوائنٹ ایجنڈا لے کے آئے، اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول مگر وہی بھیجتے رہے ہم اس کے پاس یہ کہ لا الہ الا انا فاعبدون، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، سو میری ہی عبادت کرو، سنگل پوائنٹ ایجنڈا۔ اس کے اوپر آپ کا جو سگا چچا تھا ابو لہب، اس نے کہا تبا لک ھذا دعوتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تم نے صرف اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا، معاذ اللہ۔ یہ سب سے پہلے ابو لہب نے جب یہ کہا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ تو ٹوٹیں گے ابو لہب کے۔ اور پھر بہت عرصہ، کیونکہ اس کے 5 سے 8 سال مختلف مفسرین نے کہا ہے کہ ابو لہب زندہ رہا اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اور وہ بڑے تمسخر اڑاتا تھا اور کہتا دیکھو دیکھو میرے ہاتھ تو نہیں ٹوٹے، اور قرآن اور صاحب قرآن کیسے سچے ہیں، میرے تو ہاتھ ٹھیک ہیں۔ آپ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، میرے تو ہاتھ ٹھیک ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اور دشمن اسلام ابو لہب کے انجام پر مہر ثبت ہو گئی۔
وہ جو ہر وار کر کے اسلام اور نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا تھا، اس کے پاس کئی سال تک ایمان قبول کر کے ان آیات کی حقانیت پر سوال اٹھانے کا کھلا موقع تھا، مگر اللہ کا امر سب پر حاوی و غالب ہوتا ہے اور اس کی ہر بات واقع ہو کر رہتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ نظر آتا ہے، اس کے سامنے دین اسلام کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آگ کا دروازہ کھول دیا اور دین اسلام کی طرف نہیں مڑ سکا۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ اللہ کی ایک سنت ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ سورہ المومن کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور اس طرح خوشنما بنا دی کہ فرعون کے لیے اس کے برے کام خوبصورت نظر آتے ہیں اس کو، اور روک دیا گیا وہ راہ راست سے، اور نہیں تھی فرعون کی چال بازی مگر تباہی کے لیے۔ وہ رستہ ہی نظر نہیں آتا، وہ حقیقت ہی نظر نہیں آتی۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بہت سے لوگ حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہوتی ہے، کتنے لوگ ان کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ نماز کی طرف اللہ بلا رہا ہے، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ان کے قدم ہی نہیں چلتے۔ یہ کیا ہے؟ کہیں ہم ابو لہب کے رستے کے اوپر تو نہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہاں میں ابو لہب کا یقین بے فیض بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعوذ باللہ سچا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ابو لہب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پکا اور حقا یقین تھا۔ وہ غزوہ بدر میں تانوں واسطوں اور سخت اسلام دشمنی کے باوجود صرف اس لیے شامل نہیں ہوا کہ وہ سورۃ اللہب کے مطابق کہیں مارا نہ جائے۔ اس کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اب میں نے مرنا ہے، میرے ساتھ بہت بری ہونی ہے، تو اس نے کہا کیوں میں غزوہ بدر کے اندر شامل ہوں۔ وہ اسلام کا سخت مخالف تھا، لیکن غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بیٹے عتیبہ نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو اعلان رسالت کے بعد طلاق دی۔ نکاح ہوا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت کر دیا تو ابو لہب کے 2 بیٹے تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح تھا، دونوں سے طلاق دلوا دی ابو لہب نے۔ لیکن عتیبہ نے نہ صرف طلاق دی بلکہ آپ کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی اور آپ کے اوپر تھوکنے کی جسارت بھی کر دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنے پھاڑ کھانے والے درندوں میں سے کسی کو اس پر حاوی کر دے۔ اس انجام کا بھی ابو لہب کو اتنا پکا یقین تھا کہ قافلے میں ایک دفعہ ایسے قافلے میں جا رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اس نے جب رات کا ٹائم آیا تو قافلے نے رکنا تھا شب بصری کے لیے، تو قافلے نے دیکھا کہ ایک شیر آ گیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ صحرا کے اندر شیر نہیں ہوتے، تو اس نے پورے قافلے میں اونٹوں کو اس طرح گول دائرے کے اندر بٹھایا، درمیان میں سامان رکھا، سامان کے آس پاس اہل قافلہ کو لٹایا کہ آپ لوگ یہاں پہ سوئیں، اور عتیبہ کو سامان کے اوپر سلایا۔ پورا بندوبست کیا اس نے، کیونکہ اس کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ درندہ آ سکتا ہے، یہی شیر جو رات کو شام کو ہمیں نظر آیا یہی کہیں نہ آ جائے، اور ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔ وہ شیر آیا، پورے اہل قافلہ کو وہ سونگتا رہا، کسی کو کچھ نہیں کہا، اور چھلانگ مار کے عتیبہ کے اوپر گیا اور اس کو پھاڑ دیا۔ اور درندہ ہے، خون پیتا ہے، خون تک نہیں پیا اس نے، گوشت نہیں کھایا اس کا، صرف اللہ کا جو حکم تھا وہ پورا کیا۔ اور پھر شاتم رسول کا عبرتناک انجام کیا ہوا کہ غزوہ بدر میں کفار مکہ کی شکست فاش کے ایک ہی ہفتہ کے بعد ابو لہب کے جسم پر بدبودار چھالے نکلنا شروع ہو گئے۔ اس زمانے میں اس بیماری کو وبائی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ تمام اہل خانہ نے اس سے قطع تعلق کر لیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مرا، حتیٰ کہ اس کی لاش 3 دن تک ایسے ہی پڑی رہی۔ پھر چند غلاموں نے ڈنڈوں سے دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال کر پتھروں سے ڈھانک دیا۔ ابھی ہم کامل قرآنی تفہیم کے تناظر میں کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن عالی شان میں سورہ لہب ایک یکتا مقام رکھتی ہے کہ جہاں ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتعداد دشمنوں میں سے صرف ایک دشمن کا نام تصریحاً ملتا ہے، جبکہ کسی اور کا باقاعدہ شخصی تذکرہ پورے قرآن عالی شان میں کہیں اور نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت لوگوں نے دسترازیاں کی، اس میں صرف اور صرف ابو لہب کو سٹینڈ آؤٹ کیا گیا ہے۔ حالانکہ بہت سو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
حیات مبارکہ کے اندر ہی بہت سارے مختلف بیماریوں سے، مختلف معاملات کے ساتھ وہ ہلاکت کے اندر چلے گئے، لیکن ابو لہب کو الگ سے بتایا گیا ہے، ان شانئک هو الابتر، جو بھی دشمن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے پیغام کا، اس کا اللہ تعالیٰ نام و نشان ہی مٹا دے گا۔ ابو جہل جب غزوہ بدر میں مارا گیا تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا، لیکن پھر بھی اس فرعون کا شخصی تذکرہ پورے قرآن عالی شان میں ہمیں نہیں ملتا۔ اس کے الفاظ ضرور ہیں، اس کے انڈیکیشن ہے، نشاندہی ہے، لیکن اس کا نام کے ساتھ تذکرہ نہیں ملتا۔ قرآن عالی شان کلام اللہ ہے اور اس میں کچھ بھی اتفاقیہ یا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابو لہب کے شخصی تذکرے اور اسی کے نام پر سورۃ اللہب کے نزول میں غیر معمولی معرف و رشد و ہدایت کا منبع ہونا بعید از قیاس نہیں ہے۔ ابھی ہم مارکہ خیر و شر کے تناظر میں آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ قرآن عالی شان آفاقی ابدی شاہکار ہے، یہ ممکن نہیں کہ اس کے کاری کی نگاہ بھی عالمگیری نہ ہو۔ اس کی کاری کی اگر نگاہ بہت چھوٹے چھوٹے خانوں میں تقسیم ہے اور عالمگیری نہیں ہے تو قرآن علی شان کا صحیح معنوں میں کاری ہی نہیں ہے۔ یہی بات علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ابھی ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ ابو لہب ہی کیوں؟ آپ کے سامنے ابو لہب کی میں شیطانی چارج شیٹ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قبائلی روایات، خاندانی وجاہت اور حق ہمسائیگی، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا گھر تھا۔ ان سب کے متضاد قبائلی روایات ہوتی تھی، بڑی مضبوط قبائلی روایات تھیں اس دور میں۔ پھر خاندانی وجاہت، قریش تھا، اس کی اپنی وجاہت تھی، لیکن اس سب کے بالکل اپوزٹ اعلان نبوت سے آخری سانس تک نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ترین دسترازیاں کی اس نے، اور اسلامی دعوت و تحریک کا سخت ترین دشمن بنا رہا۔ ابھی اس کی کچھ میں آپ کے سامنے چارج شیٹ پیش کر رہا ہوں کہ اعلان نبوت پر سب سے پہلے اس نے دشنام ترازی کی، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کا وار بھی کیا اور پورے گھرانے سمیت اسلام کی سخت مخالفت کی، بیوی بھی شامل تھی، بچے بھی شامل تھے۔ حقیقی چچا ہونے کے باوجود اپنے یتیم بھتیجے کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر والد نہیں ہے تو چچا جو ہیں وہ والد کی جگہ لے لیتے ہیں۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے کی طرح پیچھا کرتا اور چلا چلا کر لوگوں کو کہتا میرا بھتیجا تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے قریب نہ جانا اور نہ ہی اس کی بات سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، معاذ اللہ۔ اور پتھر مارتا تھا، آپ کو لہو لہان کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ اس گروہ میں شامل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد، جس کا مطلب تعریف کیا گیا، کی بجائے مذمم یعنی برائی کیا گیا کہتے تھے۔ دور سے پکارتا تھا وہ دیکھو مذمم، نعوذ باللہ، وہ آ گئے۔ اور کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا لعنت بھیجتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں تو مذمم کو دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں، میں تو محمد ہوں، تعریف کیا گیا۔ پھر کوڑا کرکٹ، مردہ جانوروں کی بدبودار اوجھڑیاں وغیرہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے صحن میں پھینکتا تھا، حتیٰ کہ ہانڈی کے اندر پھینک دیتا تھا، اوپر سے، دوسری سائڈ سے۔ وہ مکہ کے امیر ترین افراد میں شامل تھا اور اپنی دولت کو اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا، اور اس طریقے سے کہ شب ابی طالب کے اندر جب کاروان کی طرف قافلوں آتے تھے کھانے پینے کا سامان لے کے اور مسلمان جاتے تھے سامان خریدنے کے لیے تو قافلے والوں کو کہتا تھا ان کو نہیں بیچنا، اتنی قیمت بڑھا دو کہ دے ہی نہ پائیں، جو تمہارا نقصان ہوگا وہ میں بھروں گا۔ وہ بیت اللہ کا بدعنوان خزانچی تھا اور سود کا کاروبار کرتا تھا۔ پھر 3 سالہ مقاطع ہے جو شب ابی طالب میں یہ واحد غیر مسلم رشتہ دار تھا جس نے شب ابی طالب میں آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ سارے جو مسلمان نہیں بھی تھے لیکن آپ کے قبیلے کا حصہ تھے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ 3 سال تک شب ابی طالب میں رہے، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نہیں گیا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاقیں دلوا دی۔
حضرت ابو طالب کے بعد قبیلہ بنی عبد المطلب کے سردار کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے دستبردار ہو گیا۔ قبیلے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ بھلے ایک نے قتل بھی کر دیا ہو، پورا قبیلہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سالہ سال تک لڑائیاں ہوتی تھی اس دور کے اندر، صرف ایک بندے کی کسی حرکت کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ حضرت ابو طالب نے بہت زیادہ، جنہوں نے شفقت کا مظاہرہ کیا، جب وہ چلے گئے دنیا سے تو یہ سردار بنا، تو اس نے کہا کہ میں ان سے دستبردار ہوں۔ قریش یا جو بھی اہل مکہ ہیں، جو چاہے اس کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اور پھر جب دوسرے صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے خوشیاں منائیں اور سب کو فوری اطلاع دی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہی ختم ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اولاد ہے وہ یہاں پہ درج ہے، تو جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے، جن کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے، ان کا انتقال ہوا تو اس نے سب سے پہلے شور مچایا، کیونکہ ساتھ والا گھر تھا، اس کو سب سے پہلے پتہ چل گیا۔ اس کے اوپر اللہ نے آیتیں اتار دی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، پوری سورہ کوثر اس کے اوپر ہے۔ لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابو لہب تو ختم ہو گیا، اس کی نسلیں ختم ہو گئیں جو کہ نافرمانی کے رستے پہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے آج بھی ذکر اسی طرح بلند کیا ہوا ہے، اور ہمیشہ تک تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ ان کے درمیان یہ جو جنگ ہے یہ چلتی رہتی ہے، یہ ازلی کشمکش ہے، ہر دور میں یہ جاری رہتی ہے۔ اور اس کی ہمیں تعریف کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ حامی و مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار ہیں طاغوت، جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے آتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اجالے سے اندھیروں کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد واضح کرتی ہے آیت۔ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ توحید اور رسالت کے دشمن کہاں کہاں تھے اور کون کون تھے۔ ہم نے پچھلے سیشن کے اندر سورہ فیل کے اندر دیکھا، لشکر ابرہا آیا، یمن سے مکہ کے اوپر اٹیک کیا، تو باہر سے جو بیرونی دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن ابرہا تھا اس دور کے اندر۔ سورہ فیل اللہ نے اتار دی، ہمیں اس کی ڈیٹیلز بتا دی۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر طائف ایک ریبل سینٹر تھا، ایک بہت بڑا اینٹی اسلام سینٹر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تبلیغ کرنے گئے تو ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے مشکل وہ دن تھے۔ پھر مکہ کے اندر اندرونی دشمنوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جو یہاں پہ میں نے درج کی ہے، ابو لہب، ابو جہل، اور یہ بے شمار یہاں پہ ہمیں یہ بڑے بڑے دشمن ہیں۔ پورے کا پورے اہل مکہ ہی آپ کے خلاف تھے، آپ کی اکیلی آواز ایک طرف تھی اور یہ پورے سارے ایک سائڈ کے اوپر تھے۔ لیکن ان سب میں قارون مکہ کی چارج شیٹ طویل ترین اور مکروہ ترین ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ قارون مکہ کی چارج شیٹ، ابو لہب کی چارج شیٹ سب سے لمبی اور سب سے گندی تھی۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو لہب سب سے بڑا فتنہ پرور، اسلام دشمن اور گستاخ رسول ثابت ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ابو لہب شیطان کا سب سے بڑا سالار تھا اس دور کے اندر۔ دور نبوی میں ابو لہب سب سے بڑا شیطانی سالار تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ یہاں سے ہم شیطانی مثلث آپ کے سامنے اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ شیطانی مثلث میں 3 کردار ہوتے ہیں، شیطان لعین بذات خود، دوسرا اس شیطانی سالار جو شیطان کا سب سے بڑا عصری ہرکارہ ہوتا ہے، اس دور کا کنٹمپریری سب سے بڑا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اس کا۔ اور قرآن میں ہمیں بہت سارے شیطانی سالاروں سے واقفیت بھی ملتی ہے، جس میں جالوت ایک شیطانی سالار تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر۔
فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بہت بڑا شیطانی سالار تھا، اسی طرح سامری ایک بہت بڑا سرکش تھا۔ تو اس طریقے سے ہمیں قرآن ہی کے اندر شیطانی سالاروں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ پھر تیسرا جو اس کا پلر ہے وہ شیطانی فوج ہوتی ہے۔ یہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، یعنی حزب الشیطان ہوتی ہے یہ، جس کے بارے میں سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں، جان رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ یہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں جو شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنا تن من دھن شیطانی مذہب کو غالب کرنے میں کھپا دیتے ہیں۔ بعض لوگ جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہیں، اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ انجانے میں لاشعوری طور پہ یہ کام کر گزرتے ہیں، لیکن وہ شیطانی فوج کے سپاہی بن جاتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ دور نبوی کے سب سے بڑے شیطانی سالار سے تعارف کرواتی ہے، جو کہ ابو لہب تھا۔ ابھی قرآن عالی شان آفاقی اور ابدی کلام ہے، نہ صرف یہ اس دور کے ہمیں سب سے بڑے سالار سے متعارف کروا رہی ہے، بلکہ قرآن کی چونکہ تشریح اور تفسیر روز قیامت تک ہوتی رہے گی اور اس کے مطالب پھر بھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی بنی نوع انسان کے لیے قرآن عالی شان ہر دور میں کامل سرچشمہ رشد و ہدایت کی حیثیت میں ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا۔ اس ابدی تناظر میں یہی سورہ مبارکہ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بنی نوع انسان کے سب سے بڑے شیطانی سالار سے بھی تعارف ہمیں دے رہی ہے۔ یہ بعید از قیاس نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ یہی سورہ مبارکہ ہمیں دجال کے بارے میں بتا رہی ہے کہ دور نبوی کا سب سے بڑا شیطانی سالار وہ تھا، تو بنی نوع انسان کا جو سب سے بڑا شیطانی سالار ہے وہ دجال ہے، اور وہ آنے والا ہے۔ اور یہ دجال کون ہے؟ یہ شیطانی فوج کا سب سے بڑا سپہ سالار ہے۔ یہ فرعون، نمرود اور شداد وغیرہ سے بھی بڑا ظالم، جابر اور دھوکے باز ہوگا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب دین پر قائم رہنا دہکتے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے جیسا مشکل ہو جائے گا، اور یہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم شامیوں سے پوچھ سکتے ہیں، ہم یمن والوں سے پوچھ سکتے ہیں، ہم میانمار والوں سے پوچھ سکتے ہیں، ہم فلسطینیوں کشمیریوں سے پوچھ سکتے ہیں، عراق والوں سے پوچھ سکتے ہیں، لیبیا والوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی بہت جگہوں پہ حالات خوفناک ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا، میں مر چکا ہوتا۔ اور یہ وہ دجال ہے کہ جس کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی، اس کی جہنم جنت اور جنت جہنم ہوگی۔ جو چیز دکھائے گا وہ ایلوژن ہوگی، ڈسیپشن ہوگی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جو ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ٹیکنالوجی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ہمیں بہت بڑا عفریت نظر نہیں آ رہا۔ جو تباہی اور بربادی اس نے پھیلا دی ہے انسانیت کو، جس تکلیف کے اندر، بلکہ چرند پرند ہر چیز تکلیف کے اندر ہے، سمندروں کے اندر غلاظت پھیل چکی ہے، ہر جگہ کے اندر یہ پھیل چکی ہے، بحر و بر کے اندر۔ تو ہم اس سٹیج کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس کے دور میں حلال حرام ہو جائے گا، سچ جھوٹ ہو جائے گا، دوستی دشمنی کے تمام پیمانے الٹ پلٹ جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے بنی نوع انسان کے لیے فتنوں کی بلند ترین چوٹی، کو ہمالیہ ہے یہ فتنوں۔ اسی کی نسبت سے ہم عصر حاضر کی ہولناک تصویریں دیکھتے ہیں اور سورہ لہب کا منظرنامہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر فلسطین، یمن، عراق، افغانستان، لیبیا، شام، ان سب کے اندر آگ کا طوفان ہے، آگ و خون کی برسات ہے۔ ان سب جگہوں کے اندر، پاکستان کے اندر بھی ہم بہت بڑے آگ اور خون کے سمندر سے ابھی جسٹ نکلے ہیں۔ 9/11 کے بعد جنگی ہلاکتیں 40 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہیں۔ یہ وہ فگرز ہیں جو وہ خود کوٹ کرتے ہیں، ورنہ جو اس سے بڑھ کر بہت زیادہ فگرز ہیں۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ جو ہیومن ڈسپلیسمنٹ ہے، انسانوں کی بے گھری، ان کے گھروں سے تذلیل کر کے جو نکالا گیا، وہ 6 کروڑ سے بھی بڑھ چکی ہے۔ پاکستان کی نسبت سے دیکھیں تو شاید ہر تیسرا بندہ اس
कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ये इतनी बड़ी फिगर है। और दुनिया के हिसाब से देखें तो 6 या 7वें दर्जे का नंबर के ऊपर आने वाली आबादी वाला एक पूरा मुल्क है ये। 6 करोड़ सबसे बड़े मुल्कों की लिस्ट के अंदर 6-7वें नंबर के ऊपर ये वो आबादी है जो इस वक्त अपने घरों से बेघर हो चुकी है। फिर सऊदी अरब के अंदर यमन से, जैसे कि हमने सूरह फील के अंदर भी देखा कि इब्राहिम ने यमन से ही हमला किया था, तो आज भी इसी तरीके से यमन से ही सऊदी अरब के अंदर कभी रियाद के अंदर मिसाइल गिर रहा है, कभी जद्दा के अंदर गिर रहा है और कभी मक्का के पास गिर रहा है। फिर हम एक और मैदान के अंदर देखते हैं, बेहयाई के मैदान के अंदर गे जो LGBT एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, वायरस है, पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, जिसके बारे में हमें पहले ही पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो चाहे करो। इस वक्त तारीख़ इंसानी में पहली दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मर्द मर्द से कानूनी तौर पे शादियां कर रहे हैं, औरत औरतों से कानूनी तौर पे आईनी तौर के ऊपर शादियां कर रहे हैं। तारीख में ऐसा कभी नहीं था। कौम लूत के अंदर ये बीमारी एक जुर्म की हैसियत से ज़रूर थी, लेकिन कानूनी नहीं थी, जायज़ नहीं थी। आज सन 2000 में पहला मुल्क हॉलैंड था जिसने इसको जायज़ किया, और आज 26 ममालिक, ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिन्होंने इसको जायज़ करार दे दिया है। ये शैतानी निज़ाम है जो खड़ा होता हमें नज़र आ रहा है। दुनिया की सारी की सारी दौलत, 99% आलमी दौलत 1% लोगों के हाथों में इकट्ठी हो चुकी है, मुज्तमा हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर तबाही मची हुई है। आसमानों को देखें, हमें ऐसे लगता है जैसे हर टाइम बादल छाए हुए हैं। ये बादल नहीं है, ये कुछ और है। समंदरों को देखें, उसका पानी जहर आलूद हो चुका है। हमारे नदी नाले, हर चीज तकलीफ में है। चरिंद परिंद खत्म हो गए हैं। किधर गए हैं ये सारा का सारा? आवाज़ क़यामत का आलमी घड़ियाल, इसको मैं दिखाता होता हूँ, डूम्सडे क्लॉक, जो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, ये हर साल बैठते हैं और देखते हैं कि दुनिया तबाही के कितना नज़दीक पहुंच चुकी है। पिछले साल इन्होंने तारीख में 1947 से ये हर साल काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा दुनिया तबाही के इतनी नज़दीक पहुंच चुकी है जितनी कभी भी नहीं थी इससे पहले। और इस साल अभी अगले हफ्ते में शायद ये दोबारा बैठेंगे, तो इस क्लॉक को अगर मज़ीद तबाही के नज़दीक नहीं लेके आ सके तो यहाँ पे रखेंगे। ये जो हालात व वाक़यात हैं शायद ये नज़दीक ले जाएं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया जब अहले शाम को फसाद घेर लेगा तो तुम्हारे दरमियान कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। और हम देखते हैं शाम के अंदर पिछले कितने सालों से तबाही और फसाद का मामला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अरब के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत न करने लगे। और आपको पता है, आपकी नॉलेज में है कि दुबई के अंदर, UAE के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। तारीख अपने आप को दोबारा दोहराने की तैयारी कर रही है और हम बहुत नज़दीक उस वक्त के जा लगे हैं, जिसके बारे में हेनरी किसिंजर भी हमें बता रहा है। मारूफ अमरीकी दानिश्वर कहते हैं अगर आपको तबले जंग सुनाई नहीं दे रहा तो आप लोग बहरे हैं। इफ यू कांट हियर द ड्रम्स ऑफ वॉर यू मस्ट बी डेफ। सोए हुए हैं। और अल्लाह भी हमें यही बता रहे हैं। सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह फरमाता है करीब आ गया है इंसानों के हिसाब का वक्त और वो पड़े हुए हैं गफलत में मुंह मोड़े हुए। इस लिहाज से हम देखें तो शैतान की भड़काई हुई जो जुल्म और इस्तेसाल की भट्टी है वो शायद इस जगह पे पहुंच चुकी है कि जिसमें दज्जाल की आमद किसी भी लम्हे हो सकती है, किसी भी अरसे के अंदर, नज़दीक तरीन टाइम फ्रेम के अंदर ये हो सकता है। इसलिए सूरह लहब की निस्बत से हमें समझने की ज़रूरत है जहाँ वो बदमाश था, एक सबसे बड़ा बदमाश आने वाला है। जहालत, गुमराही और लापरवाही का वक्त गुजर चुका है। पहले भी नहीं था, लेकिन जो था वो भी गुजर चुका है। अब तो दीनदारी और खैर खाही से वक्त को कीमती बना लेने का भी वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते, एक सेहत और दूसरी फरागत। अल्लाह ने हमें सेहत से नवाजा, ये गिरती चली जाएगी, ये ढलती चली जाएगी। इसी तरह फरागत, हम आहिस्ता आहिस्ता मसरूफ भी होते चले जाएंगे। बाज़ औक़ात फारिग होंगे तो हम कुछ करने जोगे भी नहीं रह जाएंगे।
یہ وقت آنے والا ہے. لائف از اونلی ون وے ٹکٹ. جو بچہ ہے اس کی بھی ہر سانس اور ہر قدم قبر کی طرف ہے، موت کی طرف ہے. جو بڑا ہے اس کی بھی ہر سانس اور ہر قدم موت کی طرف ہے. واپسی نہیں ہے، واپسی کا کوئی رستہ نہیں. لائف از اونلی ون وے ٹکٹ. وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے. اور اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. خسارے کو ہم نفع میں بدلنے کی کوشش کریں. اور آخر میں سورہ لہب کے کچھ مزید اسرار ہیں کہ اس کے نام میں ایک عجیب اسرار ہے. اور پھر حضرت علامہ اقبال اور ابو لہب، یہ بھی ایک عنوان کے ساتھ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور ایک سہ منزلہ فارمولہ اور سہ صورتی ربط ہے. 3 صورتوں کا آپس میں ایک بڑا کلوز ربط ہے، وہ بتائیں گے. ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا. عزا عرب کی ایک مشہور دیوی کا نام تھا، اور عبد العزا کا مطلب ہے عزا کا بندہ. جیسے عبداللہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو عبد العزا تھا وہ. یہ وہ دیوی تھی جو طاقت، حفاظت اور محبت کی دیوی اس کو کہا جاتا تھا. عزا. یہ 3 دیویاں تھیں، لات، عزا اور منات، جو عربوں کے اندر بڑی مشہور تھیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کو. جیسا کہ ہمیں سورہ نجم کے اندر اللہ نے بتا دیا، بھلا دیکھا ہے تم نے لات کو اور عزا کو اور تیسری ایک اور دیوی منات کو، کیا تمہارے لیے تو ہیں بیٹے اور اللہ کے لیے ہیں بیٹیاں. تو یہ عرب کی 3 دیویاں تھیں، اور ان کا بت مکہ سے طائف کے راستے میں نخلا ایک جگہ ہے، وہاں تھا عزا کا بت. اور یہ وہ جگہ ہے مکہ اور طائف کے درمیان جہاں پہ یہ بت اس کا رکھا ہوا تھا. فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عزا کو تباہ کیا تو اس میں سے ایک ننگی بڑھیا برآمد ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. عظیم ترین حکمت خداوندی سے سورہ مبارکہ کا نام شرکیہ بت کی نسبت کے بجائے دور نبوی کے سب سے بڑے شیطانی سالار کی معروف کنیت پر رکھا گیا. ابو لہب چونکہ زندگی میں شعلہ رو تھا، یعنی لہب اس کو کہتے تھے، شعلہ رو، اس کے چہرے کے اوپر شعلے ایسے جیسے چمکتے تھے، اور موت کے بعد جہنم میں شعلہ زن ہے، اس کو بھی لہب کہتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ. اس لحاظ سے یہی نام کامل مناسبت رکھتا ہے. پھر اس سورہ مبارکہ کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں. فی جیدہا حبل من مسد. المسد میں بھی چھپا ہوا علم و معرفت کا خزانہ ہے. شاندار قرآنی اسلوب سے اللہ ہمیں علم الکلام کے ایک عظیم معجزے سے متعارف کروا رہا ہے. جس طرح اپنی دنیاوی حیات میں جمیل ذوق و شوق سے اپنے قیمتی ہار کو گلے سے لگا کر رکھتی تھی، اخروی زندگی میں بھی عین اسی کی مناسبت سے اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. یعنی کہ اللہ ہمیں ایک اصول طے کر کے دے رہے ہیں، اخروی حیات میں اجر یا بدلہ انسانوں کو دنیاوی ذوق و شوق اور تگ و دو کی مناسبت سے ملے گا. یہاں پہ اگر میں کفر کے رستے پہ ہوں تو میرا انجام آخرت میں بھی کفر کا رستہ ہے. یہاں میں اسلام کے رستے کے اوپر ہوں تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اسی طریقے سے نواز دے گا. تو یہ سبق بھی ہمیں المسد کے اندر چھپا ہوا ملتا ہے. جیسے اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. علامہ اقبال نے ابو لہب کو ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب بھی، کہ حق اور باطل کی یہ جو جنگ ہے یہ پہلے دن سے اور آج تک یہ بھڑک رہی ہے. یہ ایسے ہے کہ ایک سائیڈ پہ چراغ مصطفی ہے، دوسری سائیڈ پہ ابو لہب کے شعلے بھڑک رہے ہیں. یہ حق اور باطل کی یہ خیر اور شر کا مارکا یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہنا ہے. یہ نقطہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو؟ وصال مصطفی، افتراق ابو لہبی. یہ نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھایا گیا کہ جوڑنے والے بنے،
मोहब्बत वाले बने, एक दूसरे को जोड़ने वाले, सिला रहमी करने वाले बने। कता रहमी करने वाले अबू लहब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि जोड़ने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आखिरी शेर है, ताज़ा मेरे ज़मीर में मार्का कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम अबू लहब। अगर हिसाब किताब में रहेंगे तो ये अबू लहब ही है, वो हिसाब किताब में लगा रहता था। और इश्क क्या है? अपनी पसंद नापसंद, अपनी मर्जी, अपना आराम, सब कुछ कुर्बान करना है अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर। 3 डायमेंशनल ट्राइड अल्लाह ने कुरान के अंदर हमें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी हमें एक 3D ट्राइड नज़र आता है। जैसे अल्लाह फरमाता है कि हमने अमानत पेश की आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पर, तीनों ने इनकार कर दिया। फिर सूरह बकरा के शुरू के अंदर ही अल्लाह ताला हमें 3 किस्म के इंसानों से तारुफ करवाते हैं। एक होता है मोमिन, एक होता है काफिर और एक होता है मुनाफिक। ये 3 किस्म के लोग होते हैं। फिर कुर्बानी के हिस्से भी हम 3 ही करते हैं। एक हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा मस्कीनों के लिए। इसी तरह जब जंग होती है तो दुश्मन के लिए शराइत भी 3 ही होती हैं, इस्लाम कबूल कर लो, जजिया दे दो या फिर कताल होगा। ये 3D ट्राइड है एक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मुबारक के ऊपर भी ये 3 अल्लाह, रसूल और मोहम्मद लिखा होता था। इसकी निस्बत से हम 3 सूरतों का एक गैर मामूली तरतीब और बेमिसाल रबत देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सूरतुल कौसर, जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया इन्ना शानिअक वल अब्तर, यकीनन जो दुश्मन है आपका वही बेनामो निशान होगा। इसी तरतीब के मुताबिक सूरह फील जब हमने पढ़ी तो हमने देखा कि फजअलहुम कास्फिम माकूल, फिर अल्लाह ने कर दिया उनको खाए हुए भुस की मानंद। पहली सूरत हमें बता रही है मुस्तकबिल का मंजरनामा, कि जो आपका और आपकी उम्मत या आपके मिशन का दुश्मन होगा, अल्लाह ताला उसको बेनामो निशान कर देगा। सूरह फील के अंदर हमें बताया गया माजी, कि कर दिया गया है, मैंने उनको कर दिया खाए हुए भुस की तरह। इस दुनिया के माजी और मुस्तकबिल दोनों के आईने अल्लाह ने हमें दिखा दिए। सूरह लहब हमें क्या बतलाती है? सूरह लहब इसी तरतीब के अंदर, इसी नज़म के साथ हमें सयस्ला नारन ज़ात लहब के अंदर बताता है अल्लाह के अनकरीब जा पड़ेगा वो लपटे मारती आग में। इस दुनिया के साथ आखिरत को जोड़ दिया, 2 आईने दिखा दिए, दुनिया का आईना भी और आखिरत का आईना भी। तो ये 3 सूरतें मफहूम के एतबार से बेमिसाल आपस में रबत रखती हैं। ये भी 3D ट्राइड का हिस्सा है। इस सारे के बावजूद ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्क़ा लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दीन के मामले में धौंस नहीं है। बेशक साफ तौर पर अलग हो गई हदायत गुमराही से। सो जिसने इनकार किया तागूत का और ईमान लाया अल्लाह पर, तो यकीनन उसने थाम लिया एक ऐसा मजबूत सहारा जो कभी टूटने वाला नहीं। और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, हर बात जानने वाला है। इस्लाम में इरादे और इख्तियार की मुकम्मल आज़ादी है। मेरी मर्जी है मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, कोई धौंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है मेरे पास। किसी किस्म का जुल्म, जबरदस्ती नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है इस्लाम के अंदर। मैं इस्लाम की तर्ज जिंदगी इख्तियार करना चाहूँ या कुफर की तर्ज जिंदगी, और वो वक्त दूर नहीं जब दज्जाल आ जाएगा तो इस्लाम की जिंदगी के ऊपर चलना ऐसे मुश्किल हो जाएगा जैसे अंगारे को हाथ में पकड़ना। उससे पहले हमारे पास वक्त है। आज हम तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह के रस्ते को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अडॉप्ट कर लें। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। ऐ हमारे परवरदिगार, हकीकी तारीफ आप ही के लिए है, जैसी तारीफ आपकी ज़ात की बुजुर्गी और आपकी अजीम सल्तनत के लायक है। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मैं अपने भाइयों से मिल सकता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन ने पूछा, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप तो मेरे सहाबा हो। मेरे भाई तो वो होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा मगर मेरे ऊपर ईमान लाएंगे।
हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भाई बन सकते हैं जिनके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार किया है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तेरा रब जो मालिक है इज्जत का उन तमाम बातों से जो ये बना रहे हैं, और सलाम है रसूलों पर, और सारी की सारी तारीफ, सारे का सारा शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो रब है सब जहानों। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और नहीं है हम पर जिम्मेदारी सिवाय साफ साफ पैगाम पहुंचा देने की। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और खात्मा उनका हर बात का इस पर होता है कि सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो रब है सब जहां। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।